بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض احمد وڑائچ، پروگرام نیوز ڈیسک کے ساتھ، اور میرے ساتھ حسب معمول تشریف رکھتے ہیں جناب زاہد گوگی صاحب۔ جی گوگی صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں جو لانگ مارچ ہو رہا ہے، لانگ مارچ تو نہیں کہنا چاہیے اس کو، بلکہ رانگ مارچ کہنا چاہیے، کیونکہ نہ تو حالات ہے، نہ موسم ہے، نہ مزاج ہے، اور نہ ہی کوئی اور چیز اس وقت خان صاحب کے حق میں ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس وقت کچھ بنتا تھا کہ وہ اتنی جلدی یہ لانگ مارچ کرتے۔ اور آپ کو ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اب لانگ مارچ کی ابھی اب فیصلہ ہو گیا کہ لانگ مارچ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے جو نواز شریف اور زرداری صاحب کے درمیان ملاقات ہوئی ہے، جو بات چیت ہوئی ہے ٹیلی فونک، اس میں یہ طے ہو گیا ہے کہ خان صاحب کو اب کھلی چھٹی نہیں دی جائے گی۔ خان صاحب نے بہت ٹارچر کر لیا، خان صاحب نے بہت عدالتوں میں رسوا کر لیا، خان صاحب نے بہت گالی گلوچ کر لی، ہر جگہ خان صاحب نے ہمیں ڈیفیم کیا۔ اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ خان صاحب اب آپ کو رعایت نہیں ملے گی، اب حساب چکانے کا وقت آ گیا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں گوگی صاحب کہ اب گورنمنٹ دوسری طرح نمٹ رہی ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اب خان صاحب کسی اور جگہ کا بھی لاڈلے نہیں رہے۔ ہمیشہ کی طرح میں ایک بات کہتا ہوں، ایک زرداری سب پہ بھاری۔ آپ نے ابھی فرمایا کہ زرداری صاحب اور ان کی نواز شریف صاحب کی ٹیلی فونک ان کا رابطہ ہوا ہے، جس میں یہ طے پا لیا گیا ہے کہ اب عمران خان کو مزید مہلت نہیں دی جائے گی۔ تو بھائی میں تو یہ پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو نون لیگ کے قائد ہیں نا، وہ میاں نواز شریف صاحب نہیں ہیں، وہ زرداری صاحب ہیں، ان کے باس ہیں۔ اب انہی نے تو یہاں پہ کھڑا کیا ہے۔ وہ کہتے تھے نا پنجابی میں کہ میں نے دھکا کے نہیں دیتا سی، تو یہ اب شہباز شریف صاحب پوچھ رہے ہیں کہ میں نے دھکا کے نہیں دیتا سی، تو ان کو نظر بھی آ گیا کہ دھکا کے نہیں دیتا ہے۔ وہ زرداری صاحب ہیں بھائی، ہم بار بار کہتے رہے ہیں آپ سے کہ گالیاں پڑ رہی ہیں نون لیگ کو، پڑ رہی ہیں، کام زرداری صاحب کا سیدھا ہو گیا۔ سندھ میں تو پہلے حکومت تھی، پنجاب میں بھی اب کابینہ بنتی ہے تو ان کی 6-7 سیٹیں انہوں نے لے لینی ہیں، وفاق میں بھی وہ وزارتیں لے گئے۔ فائدہ کس کا رہا؟ پانچوں گھی میں اور سر کڑاہی میں ان کا۔ تو اس لیے ایک پہلے بات یہ ہے۔ دوسرا، آپ نے لانگ مارچ کو رانگ مارچ کہا ہے، اور آپ نے کہا نہیں ہونے دیا جائے گا۔ مجھے بتائیے، کل رات تک تو شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے ہمارے پرائم منسٹر کہ جناب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، ان کو اجازت ہے لانگ مارچ کر، ایک چھوڑیں 10 کریں لانگ مارچ۔ یہ 2-4 گھنٹوں بعد کیا ایسی بات آ گئی کہ آپ نے فیصلہ کر لیا؟ زرداری صاحب آپ جانتے ہیں کہ وہ کھیلنا جانتے ہیں اور کتنے تجربے والے۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی بھائی۔ سیاست ان کے گھر کی ملازمہ ہے زرداری صاحب کی، اور اب انہوں نے خان صاحب کی طرف منہ کر لیا ہے اور خان صاحب کی طرف چڑھائی کر دی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ خان صاحب کے لیے جو حالات بتا رہے ہیں، جو صبح سے اور جو رات سے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ صورتحال خان صاحب کے لیے اتنی آسان نہیں، اور اس کے پیچھے زرداری صاحب کا دماغ چل رہا ہے۔ اور زرداری صاحب بڑے میاں صاحب نے بھی کہہ دیا کہ زرداری صاحب کی ہر بات اور ہر حکم کو مانا جائے۔ تو زرداری صاحب کی پلاننگ آپ جانتے ہیں، آپ خود بھی تسلیم کرتے ہیں کہ وہ یاروں کے یار ہیں، اور بڑی ان کی جو پلاننگ ہے نا، وہ بڑی ڈیپتھ تک ہوتی ہے، اندر تک جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم یہی بات کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب ان کے باس بن گئے ہیں۔ اب نون لیگ کے نئے باس زرداری صاحب ہیں، اور زرداری صاحب نے ان کو پہلے کہا تھا کہ جی ٹی روڈ سے بھی میں نے اس کو اتار دیا۔ جی یہ زرداری صاحب نون لیگ کو وہاں مار رہے ہیں جتوں پانی نہیں لبنا انہوں نے۔ آپ اس وقت جو عوام کی آواز ہے اس کو نہیں دبا سکتے محترم، یہ آپ جان لیں۔ آپ کو جو میں بتا رہا ہوں بات، کہ آج جو پریس کانفرنس کی اس میں دیکھا ہے کون کون بیٹھا تھا؟ رانا ثناء اللہ صاحب تھے، قمرزمان قاہرہ صاحب تھے، جے یو آئی کے دوست تھے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کل تک ایک دوسرے کو چور کہہ رہے تھے، اسی طرح اکیلے اکیلے بیٹھے، آج یہ سارے مل کے اور شروع ہو گئے کام کرنے کے لیے۔ اور ایک آپ کو اور بات بتاؤں، اللہ نہ کرے کہ ایسی صورتحال ہو جو میں دیکھ رہا ہوں، خدا نہ کرے ایسا ہو، کیونکہ یہ لوگ آگ سے کھیل رہے ہیں۔ میں بتائیے، مجھے ایک چھوٹی سی بات بتائیے، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جب سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا تھا یہاں لاہور جیسے شہر میں لاشیں گری تھی 14، کون تھا یہاں پہ اس وقت وزیر داخلہ پنجاب کا؟ وہی وزیر داخلہ جو آج وفاق کا ہے۔ وہ خدا کو مانے، آپ دیکھیں تو صحیح آپ کرنے کیا جا رہے ہیں۔ آپ نے راتوں کو ان کے گھروں میں چھاپے مارے لوگوں کے، آپ نے علامہ اقبال کی جو بہو ہے اس کا گھر نہیں چھوڑا، آپ نے وہاں جا کے کیا، آپ نے لاہور میں ایک چھاپا مارا ہے جس کو اب آپ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ کرایہ داری کا ایکٹ تھا جس میں ایک کانسٹیبل شہید ہو گیا، بڑی تکلیف ہے ہمیں اس کی شہادت کی۔ اور اب اگلی بات اور میں آپ کو بتاؤں، آپ نے لانگ مارچ کامیاب کرا دیا ہے محترم۔ یہ پولیس کے اور یہ حکومت کے غلط رویے سے لانگ مارچ تو آج ہی کامیاب ہو گیا۔ پتہ نہیں اس وقت لوگ آتے یا نہ آتے، کتنے آتے۔ آپ نے رات سے کل سے اتنی ہائپ کریٹ کر دی ہے
کہ بیٹھے بیٹھے ہی وہ کامیاب ہو گئے. گوگی صاحب اس میں آپ کی بہتری ہے، آپ نے جو ابھی بات کیا بڑی لاجک سے آپ نے بات کیا، اور یہی سوچنا کہ لانگ مارچ کامیاب ہوگا اور گھر پہ بیٹھ رہے ہیں تو میرے خیال میں یہی بہتری ہے، اور باہر نکلنے کی کوشش بھی نہ کریں، کیونکہ اس ساری صورتحال کے ذمہ دار خان صاحب ہیں. خان صاحب کو یہ اگر چاہتے کہ دل کے ہوتے تو کہتے کہ جن اتحادیوں کے ساتھ مل کر میں نے 3.5 سال حکومت کی ہے، اگر 1 سال یا 1.5 سال یہ حکومت میاں شہباز شریف اور ان کے اتحادی مل کر کر رہے ہیں، اس کے بعد ان کی جو کارکردگی سامنے ہے اس پہ تنقید کریں. تھوڑا سا بڑا دل رکھنا، اتحادی اگر آپ کے ساتھ ہوں تو آپ حکومت کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ ملیں تو آپ نے لانگ مارچ اور جلد سے جلوس اور کہا کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے نامنظور. دیکھیں یہ کوئی ملک ہے، کچھ آئین اور کچھ ضابطے کے تحت چل رہا ہے، اس کو کوئی اس ملک کی کوئی بہتری اور بھلائی بھی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے یہ چیز جو کہ پسند نہیں آئی اور مجھ پہ یہ شک ہے کہ اس کو انٹرنیشنل رجیم نے ہٹایا ہے اور یہاں سے لوگوں نے اس کو ہیلپ کی ہے تو میں اس پہ اس حکومت کو نہیں چلنے دوں گا، پورا ملک شٹ ڈاؤن کروں گا، پورے شہر بند کر دوں گا. یہ کوئی طریقہ ہے؟ اب آپ سنیے، تحمل سے سنیں. تحمل سے آپ اس تحمل سے بات کریں، اس میں آپ جذبات نہیں لانے، آپ نے دلیل سے بات کرنی ہے، کیونکہ آپ جذبات میں آ جاتے ہیں تو جذبات میں آپ دلیل کو بھول جاتے ہیں. اب آپ بولوں میں اجازت ہے؟ اب سنیے، ملک کس نے بند کیا؟ دھرنا تو کل سٹارٹ ہونا ہے. ملک تو آپ نے بند کر دیا، حکومت نے بند کر دیا. لاہور سے لے کے اٹک تک ہر جگہ آپ نے کنٹینر لگا دیے. لاہور سے کوئی بندہ نکل نہیں سکتا، کوئی داخل نہیں ہو سکتا. اسلام آباد کو آپ نے پورے کا پورا اسلام آباد آپ نے ایک جیل میں بدل دیا. آپ کو پتہ ہے کہ اب دھرنا انہوں نے اپنا لایا عمل تبدیل بھی کر لیا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں پلان بی ان کا. اب وہ پلان بی پہ آئیں گے. وہ سن لیں کیا ہے، وہ صرف اسلام آباد نہیں تھا ان کا پلان بی. ان کا پلان بی یہ تھا کہ اگر اسلام آباد میں نہ جانے دیا تو ہر شہر بند کر دیا جائے گا. خیر یہ کام تو حکومت نے کر دیا، خود شہر بند کر دیے، خود اسلام آباد بند کر دیا، پورا ملک جام کر دیا. اب تحریک انصاف کے وہ لوگ جو ہیں کارکن ہیں، وہ اپنی جو شہر ہے جو جہاں کا ہے وہ اہم شاہراہ پہ دھرنے دے گا. آپ کہاں روکیں گے؟ جیل بیورو تحریک جو ہے جیلیں کتنی بھر لیں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ کل رات سے آپ نے کیا پورے ملک میں ایک ہنگامہ برپا کیا ہو، کیا آپ کر رہے ہیں؟ جب آپ مجھے یہ دکھ سے یہ بات کہنا پڑتی ہے تو بڑے نا ابھی شیر جی صاحب باہر پھر رہے ہیں، ابھی تو آپ کا لیڈر تو اندر گیا ہی نہیں، بیچارے چھوٹے چھوٹے بندے یہاں جا رہے ہیں اندر. آپ کے پاس اطلاعات نہیں ہے نا، آپ کے پاس نہیں اطلاع. بڑے لیڈر بھی جیلوں میں پہنچائے نا تو وہ بھی ٹھنڈی ہوائیں لے وہاں جا کر. آپ کر رہے ہیں نا، آپ پکڑیں ان کو، آپ کر رہے ہیں تو ان کو بھی پکڑیں. سنیے، آج آپ نے ابھی یہ ہوا کہ آپ نے موبائل فون کی بھی بندش کے احکامات جاری کر دیے، دفعہ 144 لگا دی. کیا کرنے جا رہے ہیں؟ جو لوگ شاہدرہ میں، لاہور کی بات کرتا ہوں، جو بچہ شاہدرہ میں رہتا ہے اور لاہور میں آ کے یہاں پڑھتا ہے تو وہ کیسے آئے گا؟ مجھے بتائیے. آپ مجھے ایک بات بتا دیں فیاض صاحب، دل پہ ہاتھ رکھ کے. وہ حکومت جو جب پوزیشن میں آتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ یہ کیوں کنٹینر کھڑے کیے جا رہے ہیں، کیوں بند کیا جا رہا ہے، اس کو وہ گناہ سمجھتی ہے. تو جب اس کو اقتدار مل جاتا ہے تو وہ وہی کام کرتی ہے. تو نے یہ غلطیاں نہیں کر رہے، انہوں نے یہ سر جوڑ کر سوچ سمجھ سے فیصلے کیے کہ اب نہ تو جتھے اسلام آباد جائیں گے اور نہ فتنہ اسلام آباد جائے گا. خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں. یہ پرچے ایک دوسرے پہ نہ جائے. صحافیوں پہ تو آپ نے پرچے کر دیے، کسی کو بیچارے کو اپنے بلوچستان پہ پرچہ ہوا، کسی کا سندھ میں ہو گیا. کیا کر رہے ہیں حضور؟ ایک جگہ کھڑے ہونے ایسے نہ کر رہے. کل کو آپ نے بھی اپوزیشن میں ہونا، میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں. خدا کے لیے وہ کام کریں جو کل آپ جس کو جائز کہہ سکیں. آپ آج اس کو جائز کرتے ہیں، کہتے ہیں، کل جب آپ اپوزیشن میں آئیں گے آپ اس کو کہیں گے یہ جائز ہے، وہ ناجائز ہے. ایسا نہ کریں پلیز. باہر کے جو ڈرون ہے وہ تو باہر سے آتے ہیں نا، اندر سے ڈرون کو نہیں کر سکے گا. جو اندر کا دشمن ہوتا ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اور اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اندر کے دشمنوں کو پکڑا جائے گا. صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں، آگے 1-2 دن میں آپ کو مزید صورتحال نظر آ جائے گی. اور خان صاحب کا یہ جلسے کا اور یہ جو لانگ مارچ، یہ اس کو پھر میں اینڈ پہ کہوں گا کہ اس رانگ مارچ کو کامیاب بنانے کے لیے یہ کوشش ہے نا، یہ باور ثابت نہیں ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.